السلام علیکم، میں محمد آصف شفیق۔ آج میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بندہ مومن کو یا جو عظیم لوگ ہیں ان کو خورشید سے تشبیہ دی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے مومن کو یا جو عظیم لوگ ہیں ان کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ شعر پڑھنے کے بعد میں نے سورج پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ سورج میں اور جو بندہ مومن ہے یا جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ خصوصیات ایسی ہیں جو ایک جیسی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو پہلی خصوصیت سورج کی یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک امید کی علامت ہے۔ ساری رات جو ایک مریض مرض میں مبتلا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سورج ابھرے گا تو میں صبح ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا میری حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بچھڑے ہوئے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ صبح ہم اٹھیں گے، ٹریول کریں گے، سورج کی روشنی میں ہم آپس میں مل جائیں گے۔ تو یہ ایک امید دلاتا ہے سورج۔ تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو بندہ مومن ہے، جو اہل ایمان ہیں، وہ بھی لوگوں کے لیے ایک امید پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ہر طرف کائنات میں انرجی آ جاتی ہے، ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے۔ کسان کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، لوگ آفسز میں چلے جاتے ہیں، بچے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، چرند پرند اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کائنات میں ایک انرجی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح عظیم لوگ یا جو اہل ایمان ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے اس انوائرمنٹ میں ایک انرجی آ جاتی ہے، لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو سورج کا انٹرنل سٹرکچر دیکھیں تو سورج میں مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ میں سورج جو ہے وہ جلتا ہے اور پھر جا کے پوری کائنات کو روشنی پرووائڈ کرتا ہے، پوری کائنات میں روشنی آ جاتی ہے۔ تو عظیم لوگوں کی اور اہل ایمان ان کی بھی یہی نشانی ہے کہ یہ خود تو سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو سیکریفائس کرتے ہیں، اپنے وقت جو ہے وہ دیتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سورج کی مانند ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ کبھی کسی جو ہے وہ صحرا سمندر پہ جائیں یا کہیں آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھیں، کہیں سے بھی دیکھیں تو کتنے پیارے رنگ بکھیر کے جاتا ہے۔ شفق کا آپ رنگ دیکھیں تو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ تو سورج ڈوبتے ہوئے بھی ایک حسین منظر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جو اہل ایمان ہیں، جو بندہ مومن ہے، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی ایک حسین منظر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو بندہ مومن اور سورج میں ایک جیسی ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے اپنی روشنی بغیر کسی تعصب اور ڈسکریمنیشن کے ہر جگہ پہنچاتا ہے۔ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو سورج جو ہے وہ ہر جگہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ تو اگر آپ بندہ مومن یا اہل ایمان یا جو عظیم لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں تو وہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی تعصب کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، یا اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، یہ پرائم منسٹر ہے یا ایک عام مزدور ہے۔ تو ہر کسی کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں
تو سورج جو ہے وہ چاند کو روشنی مستعار دیتا ہے، یعنی چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے. تو سورج خود تو غروب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اپنی نشانی جو ہے وہ جو چاند ہے جس نے اس سے انٹریکٹ کیا، اس سے روشنی لی، تو اس کی بھی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، شاعروں نے اس پہ شاعری کی ہے. تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ جن لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، خود تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی چمکتے رہتے ہیں چاند کی طرح، تو ان کی بھی لوگ تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ کچھ خصوصیات تھی جو میں نے سورج میں آبزرو کی، اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کتنا جو ایک پیارا کنیکشن ہے سورج میں اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے کامنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ سورج کی جو ہے وہ خصوصیات جو ایک بندہ مومن کے ساتھ جو میں نے جو ملائی ہیں یہ کیسی لگی. شکریہ.